پھر یہ فرمایا کہ معاہدے کی پابندی کرو، معاہدے کے خلاف کوئی کام نہ کرو، اور اس میں ایسی روشن مثالیں اس امت نے پیش کی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست حکمران تھے، اور روم کی جو طاقت تھی اس کو انہوں نے اس کی طاقت توڑی تھی، لیکن وہاں کے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ یعنی یہ وعدہ ہو گیا تھا کہ اتنی مدت تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ جنگ بندی، چونکہ حضرت معاویہ بڑے سیاسی مدبر تھے، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ جنگ بندی جس تاریخ میں ختم ہو رہی تھی اس سے 1-2 دن پہلے اپنی فوجیں لا کر سرحد پر ڈال دی، اور یہ کہا کہ بھائی جنگ بندی کی معاہدے کی تو خلاف ورزی کرنی نہیں ہے، لیکن جو ہی مدت ختم ہو تم فوراً دشمن پر حملہ کر دینا، تاکہ وہ اچانک اس کے اوپر حملہ ہو تو وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ چنانچہ فوجیں وہاں پڑی ہوئی تھی، لشکر وہاں پڑا ہوا تھا، ادھر وہ تاریخ کا سورج ڈوبا اور ادھر انہوں نے حملہ کر دیا رومی سلطنت کے ایک علاقے پر۔ اور چونکہ حملہ ان کے لیے غیر متوقع تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ابھی جنگ بندی مدت ختم ہوئی ہے، پھر فوجیں آئیں گی، پھر دیر لگے گی، جب جا کے کہیں جنگ ہوگی، تو وہ اس خیال میں تھے کہ ابھی اتنا اچانک حملہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اچانک ہو گیا۔ چونکہ اچانک ہو گیا تو بہت جلدی فتح ہوتی چلی گئی، بہت سے علاقے فتح کر لیے حضرت معاویہ نے۔ اب فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک گھوڑا سوار دور سے آواز دیتا ہے، قفو یا عباد اللہ، قفو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ٹھہرو، ایک اللہ کے بندو ٹھہرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک گئے، لشکر کو روکنے کا حکم دیا۔ جب وہ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ وہ ایک صحابی تھے، حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو اقدام کیا ہے کہ جنگ بندی کے فوراً بعد اچانک حملہ کر دیا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا کہ من کان بینہ وبین قوم عہد فلا یحلنہ ولا یشدنہ حتی یمضی اجلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جنگ بندی کا، تو اس مدت میں اس قوم کے خلاف فوجی تیاری بھی جائز نہیں ہے۔ اس مدت میں آپ گھوڑوں پر زین بھی نہیں لگا سکتے، آپ وہاں پر گھوڑوں کا لشکر بھی اپنے جگہ پر اپنے ملک میں بھی تیار نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ نے جو یہ کام کیا ہے، جو یہ فتح کیا ہے علاقہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہے، معاہدے کے خلاف ہے۔ کیوں ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا، فوراً حکم دیا فوجیں واپس چلی جائیں، فوجیں واپس چلی جائیں۔ جو علاقہ فتح کیا گیا تھا وہ واپس لوٹا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے کچھ قواعد بنائے، اور جتنے جہاد ہوئے ان سب میں ان قواعد کی، ان اخلاق کی، ان ہدایات کی پوری پابندی کی گئی صحابہ کرام کی طرف سے۔